ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ونس ٹی وی کا خوبصورت پروگرام نور ہدایت، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہم بتاتے چلیں، آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کی حقیقت۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت، عبادت کی حقیقت پہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، تو جو بات آپ فرما رہے تھے تو میں چاہوں گا اسی کو آپ کنٹینیو کریں۔ بھائی، آپ جو گفتگو کر رہے تھے وہ بریک آ گیا بیچ میں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز میں ہی انسان کو سارے خیال آ جاتے ہیں۔ ایک میں نے روایت پڑھی، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور میں نے اپنے گھر میں ایک مال جو درم دینار میں نے اس کا باکس بنایا اور چھپا دیا تھا، مٹی میں دبا دیا تھا، میں بھول گیا وہ کہاں پر ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ میں وہ یاد آ جائے کہ بھائی وہ کہاں پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج رات 1000 نوافل ادا کر لینا۔ وہ گھر چلا گیا، رات میں عبادت میں مشغول ہو گیا، ابھی 4-5 ہی رکعتیں پڑھی تھیں، 6 رکعتیں پڑھی، اسے یاد آ گیا، اس نے اسی رات کھودنا شروع کر دیا، وہ کھود کر اپنا مال نکالا۔ صبح ہوتے ہی حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا، حضور آپ نے جو وظیفہ دیا تھا بڑا کامیاب ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ 1000 نمازیں پڑھ لی آپ نے، 1 رکعت 1000 مرتبہ رکعتیں پڑھنا، ٹائم وقت ساری چیزیں۔ کہا حضور وہ تو نہیں پڑھ سکا، لیکن جیسے ہی میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا، تو میں نے چند رکعتیں ہی پڑھی تھیں، مجھے یاد آ گیا کہ میرا مال کہاں پر تھا، اور میں پوری رات اس میں مشغول ہو گیا کہ یہاں پہ میرا مال ہے، اسے کھودنے میں نے وقت پورا لگا دیا، اس وجہ سے صبح ہو گئی اور وہ پورا وظیفہ نہیں کر سکا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں کبھی بھی مجھے حساب و کتاب کرنا ہوتا ہے نا، یا میں کسی کے ادھار بھول جاتا ہوں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کس کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو مال کسی کو دے دیا گیا ہے، جیسے ہی شیطان وسوسے ڈالے گا ہم اسی ٹائم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا کام کیا تھا۔ اچھا حضرت، اس بات کو میں چاہوں گا کہ میرا ایک جو سوال ہے وہ اس بات ہی کی طرف آ رہا ہے، میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اکثر لوگ ہم نے دیکھے وقت کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا وقت ہے تو ٹائم پہ نماز پڑھیں گے، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں سست کہ جو کہتے ہیں بھئی ابھی ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے۔ تو وہ جو وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں اور جو تھوڑا لیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی عبادات میں کیا فرق ہے کہ ان کو وہی ثواب ملے گا لیٹ پڑھنے والوں کو جو وقت پہ پڑھ رہے ہیں، یا اس میں بھی کوئی فرق ہے ثواب میں؟ حامد بھائی، اس بات کے لیے امام غزالی کا ایک بہترین جملہ ہے، اور وہ یہ انہوں نے توبہ کے متعلق لکھا کہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ یار تو جوان ہے، ابھی توبہ کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو تیرے پاس وقت ہے، تو بعد میں توبہ کر لیو، جب بڑا ہو جائے گا۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی کسی سے کہا جائے کہ آپ نمازی بن جا، تو کہتے ہیں کہ پہلے حج کر آؤں پھر نمازی بن جاؤں گا، یا اللہ کے رسول کی سنت کو بعد میں اپناؤں گا، پہلے حج کر کے آ جاؤں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، واپس آ کے آؤں گا، انشاءاللہ پھر پابندی ہو جائے گی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے، انسان کو یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی تیری زندگی بہت ہے، تو مرنے والا نہیں ہے ابھی، بھائی مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ پروگرام کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے، ایک سانس لیتے لیتے میری آخری سانس ہو، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کیا ہے۔ اب شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی ابھی صبر کر لو، ٹائم ہے، اچھا 20 منٹ باقی ابھی رک جاؤ، 10 منٹ باقی ابھی رک جاؤ، 5 منٹ باقی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ شیطان اتنے وسوسے پہ ڈالتا ہے کہ یار آخری وقت جب آتا ہے تو کہتا ہے دنیا کے سارے کام یاد آ گئے، وہ کرنے چلے جائیں اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں اب سوچنا چاہیے جس رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو کیا اس کا شکر ادا نہ کریں؟ آج یقیناً ہر شخص بے روزگاری کی بات کرتا ہے، پریشانی کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی جب دعاؤں کے پرچے آتے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، میرے ساتھ مسائل ہیں۔ ان مسائل کی وجہ کیا ہے؟ ان مسائل کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑنا، اللہ کا شکر بجا نہ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو مل گیا ہے یہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اب اس کا شکر ادا نہ کریں۔ اب اس کا شکر کب ادا ہوگا؟ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدہ ریز کریں گے۔ اس کا شکر کب ادا ہوگا؟ جب آپ کی پیشانی زمین پر لگے گی۔ اس کا شکر کب ادا ہوگا؟ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔
ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے. اب آپ سوچیں ایک بندہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے یا جس کے پاس آنکھ کا نور نہیں ہے, آنکھ تو ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا, ایسی کوئی جو معذور ہے جس کے پیر نہیں ہے, اس سے جا کر پوچھیں اس کی قیمت کیا ہے. بھائی میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لیں اور اپنی آنکھ مجھے دے دیں, تو آپ بولیں گے 1 لاکھ کوئی قیمت نہیں ہے, میری آنکھ زیادہ قیمتی ہے. تو آپ اندازہ کیا چیز کیا قیمتی ہے آپ کی نظر میں, آپ کی آنکھ ہے. یہ حضرت یہ میں نے سنا ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بندہ رو رہا تھا, تو اس نے پوچھا یار کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں, بہت زیادہ میں پریشان ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں. اس نے کہا کیوں تنگ آ گئے ہو؟ بھائی میرے پاس کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس پریشان ہوں, دعا فرما دیں. تو اس نے کہا یار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی ایک انگلی لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں؟ مجھے درد ہوگا. اس نے کہا یار چلے ایسا کریں آپ مجھے ایک ہاتھ دے دیں, میں آپ کو اتنے 1 لاکھ روپے دوں گا. مطلب اس نے ایک جسم کے اعضاء اس کو گنوائے. آخر میں اس نے کہا کہ جناب آپ کے پاس رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے, آپ کم از کم رب کی بارگاہ میں عبادت تو کرو, اللہ سے مانگو تو صحیح, وہ تو دینے والی ذات ہے, آپ مانگ کر تو دیکھیں. تو جناب ہمیں رب کریم کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. ہم یہ سوچنے پر لگ جاتے ہیں یار ہم پریشان ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ہوگا دنیا کا, ہمارا کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی عبادت کریں. آج کے زمانے میں اس دور میں افراتفری کے عالم میں اگر آپ رب کریم کی بارگاہ میں رات کو 2 نفل ادا کرتے ہیں تو یقین مانیے رب آپ سے بڑا خوش ہوگا, اور جب رب کریم آپ سے خوش ہوگا تو آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا. اچھا حضرت, ایک بندہ مومن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ بندہ مومن باقاعدہ عبادت کی حقیقت کو کس طریقے سے پا سکتا ہے؟ دیکھیے بندہ مومن اگر عبادت کی حقیقت کو چاہتا ہے, جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نفل کی کثرت کرتا ہے, عبادت میں نفل کی کثرت کرتا ہے, تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. نوافل آپ فرما رہے ہیں, نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. یہاں مراد یہ ہے, ایسا نہیں کہ وہ خالی نوافل پڑھے فرض چھوڑ دیں, ایسا نہیں. عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بڑی راتیں جب آتی ہیں, ان بڑی راتوں میں نوافل کی کثرت کے لیے تو لوگ تیار ہوتے ہیں اور فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات ایسا نہیں ہے کہ نوافل پڑھتے رہیں اور فرض نمازیں چھوڑ دیں. نوافل کیا ہے؟ اوور ٹائم ہے ایک عبادت کا. اب بھائی آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں, جو آپ کی ڈیوٹی صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہے, اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اوور ٹائم ہو جاتا ہے, اس کے الگ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 5 ٹائم کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ نوافل کی کثرت کریں, آپ اب وقت نکالیں, صبح فجر کی نماز کے بعد انتظار کریں جب سورج طلوع ہو جائے, اس کے بعد اشراق چاش کی نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد جب آگے ظہر کا وقت آ جائے نفل نمازیں پڑھیں, عصر کا وقت آ جائے نفل نمازیں پڑھ عصر کے بعد, اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین پڑھیں, عشاء کے بعد اور نوافل پڑھیں, اور پھر رات میں صلاۃ اللیل بھی ہے, صلاۃ التوبہ بھی ہے, اور اگر اللہ آپ کو اتنی توفیق دے صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں. آپ نے نماز پڑھ کر عبادت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. کتنا مقرب؟ اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حلول کر جاتا ہے. نہیں, حلول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ وہ نگاہ تو اسی کی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, زبان اسی کی ہوتی ہے وہ اللہ کے نور سے بولتا ہے, اس کان اس کے وہی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نور سے وہ سنتا ہے, ہاتھ اس کے وہی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نور سے وہ مدد کرتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اگر بندہ یہ کام کرنا لگے تو اس کو یہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے. اور سب سے بڑا مرتبہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ علیین میں اٹھایا جائے گا. وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے, ان شہداء ان غازیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم عبادت کو صحیح معنوں میں کریں, اللہ کی بندگی کو صحیح معنوں میں کریں, اور یہاں ایک اور بات جو اہم ہے کہ بندگی سے مراد ہم نے صرف یہ لے لیا ہے کہ ارکان خمسہ. ارکان خمسہ کیا ہے؟ اللہ کو واحد ماننا, توحید اور رسالت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لیں بس یہی عبادت ہے, اس کے بعد اور کوئی شے عبادت نہیں ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ بھی ذرا اپنے ذہن سے بات نکال لی جائے
کہ یہ چیزیں عبادت تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی عبادت ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی صدقہ عبادت سبحان ہے. اللہ. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے. اسی طرح آپ کا جو پڑوسی ہے, جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کے رشتہ دار بھی ہے, آپ کا پڑوسی بھی ہے, مسلمان بھائی بھی ہے, چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو, آپ کا پڑوسی ہے, آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے, معاشرے کے ساتھ حسن سلوک کرے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کل بروز قیامت ایک شخص کی بخشش ہو جائے گی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے راستے میں جو پڑا کانٹا تھا اسے سائیڈ میں کر دیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ اندازہ کیجئے, یہ بھی تو عبادت ہے. ہم اس عبادت کو کب کریں گے؟ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حلال رزق کمانے کے لیے کوئی ذہن ہی نہیں ہے. والدین کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی عبادت ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی پائے اور انہیں مسکرا کر دیکھے, ان کی خدمت کرے, ان پہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان, سرکار دو عالم کا ارشاد ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان حریص تھے نیکیوں کے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں, جن کے والدین حیات ہیں وہ ذرا سماعت کیجئے اس چیز کو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان تو یہ اللہ کی ذات ہے, کوئی عام ذات نہیں ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے. وہ چاہے ایک نیکی پہ 10 عطا فرمائے, وہ چاہے ایک نیکی پر 700 گنا عطا فرمائے, وہ چاہے اگر آپ کا اخلاص اچھا ہو تو انگنت عطا فرما دے. صحابہ بھی لینے والے تھے نا, جب بھی تو سرکار دو عالم سے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے, حضور نے فرما دیا تو ہو گیا. اور یقیناً یہ مقبول حج کا ثواب ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ناظرین اکرام, یہ تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں. اچھا حضرت, میں یہ بھی ایڈ کروں گا, اب جن کے والدین اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے پھر, کیونکہ یہ تو بہت محرومی کی بات ہو جائے گی. دیکھیں, جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے علماء نے لکھا کہ وہ اپنے والدین کی قبر پر جائیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. جب تک وہ زندہ ہے نماز پڑھتا ہے, جب تک وہ زندہ ہے زکوٰۃ دے گا, جب تک وہ زندہ ہے حج کرے گا, جب تک وہ زندہ ہے روزے رکھے گا رمضان کے. لیکن جیسے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کنٹینیو رہ سکتی ہیں, باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. وہ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علم نافع. اگر وہ علم نافع چھوڑ گیا, کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا, یا کوئی ایسا استاد تھا کہ جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, یا اب بچوں کو حافظ قرآن بنا کر چلا گیا, قرآن پڑھا کر چلا گیا, ناظرہ خواہ بنا کر چلا گیا, یا عالم تھا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے کر چلا گیا, تو جب تک وہ دین کی تعلیم پھیلاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. پھر دوسرا شخص اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو صدقہ جاریہ کر دے, یعنی کوئی مسجد بنا جائے, مدرسہ بنا جائے, یا مسجد کے صحن یا وضو خانہ جو بھی ہے کوئی بھی کام کر کے چلا جائے, یا جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں پانی کے کنویں کھودوا کر چلا جائے, یا وہاں پر ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر چلا جائے, تو جب تک لوگ اس سے استزادہ حاصل کرتے رہیں گے, اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے, اس کو ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, نیک صالح اولاد. آج معاشرے میں شاید اسی چیز کی زیادہ کمی ہے. ہم اپنے بچوں کو نیک صالح اولاد بنا کر نہیں جا رہے. اگر ہم نیک صالح اولاد بنا کر چلے گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. یہ بہت خوبصورت بات حضرت آپ نے ایڈ فرمائی ہے کہ نیک صالح اولاد, کیونکہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اور قبر میں یہ چیز بہت کام آتی ہے. تو ناظرین کرام, عبادت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, رب کریم کی عبادت کس انداز میں کرنے چاہیے. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.